مہمان آ چکے ہیں. ہم اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. میں مختصراً اختر عباس صاحب کا تعارف کراتے چلوں. اختر عباس صاحب علمی اور ادبی حلقوں میں پاکستان میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. بڑا نام ہے ان کا. آتھر ہیں, بزنس کنسلٹنٹ ہیں. بڑے اداروں میں پنجاب یونیورسٹی, یو ایم ٹی اور سپیریئر یونیورسٹی میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے استاد بھی رہے ہیں اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں. پاکستان کا جو بڑا میگزین ہے اردو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ 36 کتابوں کے رائٹر ہیں اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایڈوائزر بھی ہیں. ان کا بہت بڑا تعارف ہے. چونکہ وقت کم ہے تو میں بلا تاخیر یہ چاہوں گا کہ اختر عباس صاحب جو ہے وہ آج کے سیشن کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو السلام علیکم. آج کے سیشن میں 3 میں اس کے حصے کروں گا. پہلے حصے میں تو ہم بالکل اس کے آغاز پہ جائیں گے کہ جہاں سے اس تھریڈ کا آغاز ہوا اور جس کے بارے میں پھر بے شمار کانسپیرسی تھیوریز بنی اور یہ فروری کا آغاز تھا. ہم نے چونکہ عام طور پہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ ڈینائل میں رہتے ہیں تو ہم تو بہت سی چیزوں کو مانتے بھی نہیں ہیں. تو جب تک وہ سر پہ آ نہیں جاتی تب تک ہم اس کے ہونے سے ہی منکر ہوتے ہیں. جب یہ وہاں دھوان میں ہو چکا اور بہت شدت سے پھیل رہا تھا تو ہم یہاں اس کا انکار کر رہے تھے. پھر جیسے جیسے وہاں بہت زیادہ ہو گیا اور پاکستانی طلباء اور جو وہاں کی فیملیز تھیں they were willing to come back, تو تب ہم نے پوری قوم نے بلنٹلی کہا کہ نہیں, ہم ان کو واپس نہیں آنے دیں گے. یہ آئیں گے تو کورونا ساتھ لے کے آئیں گے. اس پورے جو بالکل انیشیل فیز ہے اس میں کئی کانسپیرسی تھیوریز چلی. جس تھیوری نے بہت زیادہ وقت لیا اور لوگوں تک ان کے دلوں میں اس نے جگہ بنائی وہ یہ تھی کہ امریکن جو فوجی آئے ہوئے تھے وہاں مشقوں پہ, مختلف ملکوں کے فوجی آئے ہوئے تھے, تو ان میں سے ایک فوجی وہاں گیا جہاں پہ برڈ مارکیٹ تھی اور وہاں اس نے جو کیمیکل جو جرم تھا یہ انیشیٹ کیا اور وہاں سے ایک چمگادڑ سے پھر آگے چلتا. یہ تھیوری چونکہ ساری دنیا تھیوریاں جو کانسپیرسی تھیوریز ہے بہت جلدی مان لیتی ہے اور اس کی بنیاد پہ پھر سارا آگے فلسفہ اور طرز عمل وہ سارا سوچا جاتا ہے, اسٹریٹجی بھی ویسی بنائی جاتی ہے. چین میں البتہ کوئی تھیوری ڈسکس نہیں ہوئی. وہاں مسئلے کو مسئلہ سمجھا گیا اور 2 کمیونٹیز نے سب سے زیادہ بھرپور اور شاندار رول ادا کیا. ایک جو کارپوریٹ بزنس کے لوگ ہیں انہوں نے, اور دوسری گورنمنٹ. فوج بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے. وہاں کی گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ سے بہت مختلف ہے, بہت فرق ہے, اور جس طور پہ انہوں نے اس ایشو کو رسپونڈ کیا یہ اٹ واز امیزنگ, اٹ واز آؤٹ آف دا کلاس. دنیا میں عام طور پہ کوئی گورنمنٹ اس طرح فوری طور پہ, کارپوریٹ کے لوگ اس کو اسٹریٹجک لیول پہ لیتے ہیں, لیکن اس گورنمنٹ نے یہ کیا کہ فوری طور پہ کارپوریٹ کو آن بورڈ لے لیا اور جو کام ہمیں کرنے میں کئی مہینے لگے انہوں نے وہ پہلے ہفتے میں کر ڈالا. اور وہ تھا شہر کا لاک ڈاؤن, اور پھر 7,000 لوگوں کی مدد سے 7,000 people were there, یعنی پورا شہر لاک ڈاؤن تھا. اور یہ کارپوریٹ اور خاص طور پہ بڑے بڑے اداروں کے جو بنی بنائی چھتیں اور بنے بنائے گھر اور پورے سسٹم کریٹ کرتے ہیں وہاں, چونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹریاں ہیں, تو 10 دنوں میں انہوں نے پہلے 1,000 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا. یہ 2 منزلہ ہے, اور بالکل اس کے ساتھ ہی پھر دوسرا ہاسپٹل بنا, یہ 16,000 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور یہ بھی 2 منزلہ ہے. یہ جب یہ سارا کام ہو رہا تھا تو ان سڑکوں پہ ٹریفک اتنی زیادہ تھی کہ عام دنوں میں بھی دھوان میں نہیں ہوتی. پورا شہر بند تھا, but the people they were there اور they were working. 7,000 لوگوں کو انگیج کرنا, اسٹریٹجی بھی چاہیے تھی, عقل بھی چاہیے تھی, دانش چاہیے تھی, اور سب سے زیادہ جس بات کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہو وہ تھا سپلائی چین. اس پورے کرائسس میں چین میں سپلائی چین نہیں ٹوٹی, اور یہ گورنمنٹ کے لوگوں کو اس کا علم کم تھا, کارپوریٹ کے لوگوں کو اس کا علم زیادہ تھا. سو سپلائی چین کو انہوں نے ریڑھ کی ہڈی مانا. اور آپ سوچئے کہ یہ جو شہر ہے
تو 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، اور جتنا لمبا اس کا لاک ڈاؤن چلا کسی ایک جگہ کھانے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ جو نیا کام ہوا وہ یہ کہ کارپوریٹ نے گیپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور جتنے بڑے سٹورز تھے ان سب نے بلک میں ڈرون خریدے، اور یہ ڈرون اتنے زیادہ تھے کہ آپ اس کی تعداد کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان ڈرونز نے 2 کام کیے۔ نمبر 1 یہ کہ پورے شہر میں سپرے کیا، بالکل جیسے کارپیٹڈ سپرے ہوتا ہے ایک جیسا، ایک ہی لیول پہ، اور کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ظاہر ہے اب اوپر سے کر رہے تھے تو مینول کرنے میں اور ایک مشین کے کرنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دوسرا، ڈرون چونکہ وہاں پہلے بھی سپلائیز میں کام آتے تھے، یعنی جو خاص طور پہ کنزیومر گڈز ہیں ان کے پہنچانے میں، تو انہوں نے ہر بستی، ہر بلاک، ہر علاقے میں ڈرون سے لوگوں کو دینا شروع کیا سپلائیز، اور اس کے لیے پورے جتنے بڑے سٹورز تھے انہوں نے ٹیلی کمیونیکیشن کا آفسز کریٹ کیے اور اپنے اختر سٹاف کو عباس صاحب، وہاں پہ۔ معذرت، کچھ لوگوں نے میسج میں یہ لکھا ہے کہ آواز بہت کم آ رہی ہے، اگر اسپیکر قریب نزدیک کر سکیں تو آواز بہتر ہو جائے گی۔ اوکے جی ٹھیک ہے، ہاں جی اب کو بہتر ہو رہی؟ ابھی کو بہتر ہے؟ جی مجھے آواز بہتر آ رہی ہے، باقی ساتھی میسج میں بتا دیں گے، آپ کنٹینیو کریں۔ ریحان صاحب سے پوچھ لیں۔ جی اپنی لوگ کہہ جو رہے ہیں بہتر آواز ہے، اچھا کنٹینیو اپنا کریں۔ سر ہلا دیں تو، سر ہلا دیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ جی بہتر اب تک آواز ہے۔ آواز۔ نہیں آواز بہتر ہو گئی ہے، پہلے سے بہتر ہو گئی سب سن، اوکے ایکچولی اوکے، فیملیز بھی سن لی ہے، سے آواز اب کچھ بہتر ہو گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ خاص طور پہ جو سپر سٹورز تھے سب سے زیادہ لرن انہوں نے کیا۔ ہم ارننگ کی بات نہیں کر رہے، ہم لرننگ کی بات کر رہے ہیں۔ اس پورے کرائسس میں گورنمنٹ کے ساتھ اسٹریٹجک لیول پہ ان کی بزنس کارپوریٹ نے، جتنا کارپوریٹ لیول کے لوگ تھے انہوں نے سب سے زیادہ تعاون کیا اور سب سے زیادہ بینیفٹ اپنی قوم کو پہنچایا۔ کارپوریٹ میں انہوں نے 3 نئے کام کیے۔ ایک تو یہ کہ اپنے جتنے فرنٹ کے لوگ تھے ان سب کو انہوں نے ماسک نہیں پہنائے بلکہ پروٹیکٹنگ سوٹس ان کو پہنا دیے۔ نمبر 2 یہ کیا کہ ان کو سرجیکل جو ماسک تھے وہ ان کو اسپیشل کیے، اور فرنٹ لائن کے لوگوں کو بالکل انہوں نے سیکیور کر دیا، ان کے اندر اعتماد دے دیا۔ اور یہ اتنا لارج والیوم تھا فوڈ اور دوسری سپلائیز کا کہ ہمارے ہاں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سوچیں کہ 1 کروڑ کی آبادی کا شہر، ہمارے ہاں تو پھر چھوٹے چھوٹے سٹور کھلے، لوگ باہر آ جاتے تھے گلیوں میں اور دکانوں پہ، وہاں یہ بالکل پیٹرن نہیں تھا۔ اور جتنے علاقے، اچھا یہ جو کمال کام انہوں نے ایک اور بھی کیا کہ 2 ایپس بنائی۔ ایک ایپ یہ تھی کہ جس علاقے میں ایسا کوئی پیشنٹ ہوتا تو وہ علاقہ آئیڈینٹیفائی ہوتا، جہاں پیشنٹ زیادہ ہوتے تو آپ وہ ایپ آن کرتے اور اس ایپ میں اس علاقے کی پوری آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی کہ اس متاثرہ علاقے میں کتنے ہیں۔ اور اچھا یہ سارے میں جب یہ کام ہو رہا تھا تو جو بزنس کمیونٹی ہے اس نے پوری چیز کو فورسی کیا، فور کاسٹ کیا، اور ماسک بنانے کے نئے یونٹس لگائے گئے جو انہی دنوں میں لگے اور وہ آپریشنل بھی ہو گئے۔ یعنی یہ ایک اور بہت کمال کام ہوا۔ آپ یہ خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایگزیکیوشن کا کہ آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ایمرجنسی میں چیز آئی تو ہاتھ پاؤں ان کے ٹوٹ نہیں گئے۔ لائک ہمارے ہاں اگر آپ کو یاد ہو کئی ہفتے ہمیں ماسک ہی نہیں ملتے تھے اور اس کی اتنی شارٹیج تھی، پھر جیک ما نے جو ماسک ہمیں بھیجے اس کے بعد ہمارے ہاں کو 5 لاکھ ماسک آیا، تو پھر تب تک باقی لوگوں نے چھوٹے یونٹس میں بننا شروع ہوئے، لیکن انہوں نے بہت شروع میں کر دیا۔ یہ جو گھروں کی سپلائی تھی اس نے ان کی زندگی کو نارمل رکھا، یعنی پینک نہیں ہوا، اور گھروں پہ لوگوں کا جو راشن تھا، دنیا میں سب سے زیادہ ڈرون کا استعمال ہوا۔ یعنی اس سے پہلے ڈرون کا یہ استعمال خبروں میں آتا تھا یا چھوٹے پیمانے پہ کہیں کوئی پیزا چلا گیا اور وہ بھی تجرباتی بنیاد پہ، لیکن بڑے سٹورز نے اس کو ایک معمول کے ٹول کے طور پہ اختیار کیا اور اس کو اتنا بھرپور انداز میں، آپ سوچئے کہ ڈرون کی پروگرامنگ کے لیے
پھر اس کو فیڈ کرنے کے لیے جو بیک اینڈ پہ ان کا سٹاف تھا اس کی ٹریننگ بھی اسی دوران ہوئی، اور ان کو ایک انہوں نے الگ ڈپارٹمنٹ بنایا جو ڈرونز کے روٹ طے کرتا تھا. یہ ڈپارٹمنٹ ایویشن گورنمنٹ کے ایویشن اور جو بزنس کے لوگ تھے ان دونوں کی جو کمیٹی تھی اس نے مل کے طے کیے. یعنی آپ سوچئے کہ ڈرون کے موو کرنے کے لیے اندھا دھند تو آپ اسے موو نہیں کرا سکتے، تو انہوں نے اس کے ایویشن ڈپارٹمنٹ کی مدد سے روٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے، اور پھر سبھی ان روٹس کے مطابق اس کو فالو کرتے تھے. لائک نارتھ میں جانا ہے، ساؤتھ میں جانا ہے، کلفٹن جانا ہے، جس روٹ پہ بھی جانا ہے تو وہ ٹیمیں الگ ہو گئیں، اور ان ٹیموں نے وہاں کی ڈیمانڈ اور سپلائی اس کے لیے اپنی، یعنی جیسی ڈیمانڈ آتی اس کو وہیں پورا کر دیتے. چین میں اس پورے واقعے میں جو سب سے کمال کام یہ ہوا کہ ان سارے بزنس کے اداروں نے اپنی اس ٹینڈنسی کو منوا لیا کہ اگر اچانک بھی قومی طور پہ کوئی اچانک ضرورت پڑ جائے اور نیا چیلنج سامنے آ جائے تو وہ اس کو فیس کر سکتے ہیں، اس چیلنج کو جواب دے سکتے ہیں. اور سپلائی چین کو نہ ٹوٹنے دیا نہ رکنے دیا. آپ کو یاد ہے ہمارے ہاں ٹرک بند ہو گئے تو فوڈ کا مسئلہ بن گیا، آٹے کا مسئلہ بن گیا، گندم کا مسئلہ بن گیا، چینی کا مسئلہ بن گیا. یعنی ہر چیز ابھی چونکہ سندھ سے وہ نہیں آ رہی، مرچے ورچے نہیں آ رہی، باقی جگہوں سے فلاں چیز نہیں آ رہی، تو آلموسٹ ہر جگہ کٹ لگ جاتا ہے اور ہم بالکل سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں ہنکی کریے. تو چین میں کسی طرف سے یعنی جو پروفیشنلزم ہے اتنا عمدہ کہ کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ نہیں آیا جو آپ کے ہنکی کریے، اور جس کو جو کام آئیڈینٹیفائی کر کے دیا گیا انہوں نے اس کام کو بہت عمدگی کے ساتھ مکمل کر ڈالا. یہ جو ہاسپٹل خاص طور پہ ہاؤس ہاسپٹل ہے، اس کا تو میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں کیس اسٹڈی پڑھایا جائے گا کہ اتنی بڑی آپ تعداد کو جو آپ کے ورکرز ہیں، سپروائزرز ہیں، مینیجرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کو کیسے یوٹیلائز کیا گیا، کس طور پہ. ظاہر جگہ تو بہت زیادہ نہیں تھی، 7,000 تو اتنا بڑا جیسا عام ہوتا ہے کہ کراچی میں اگر ہو تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس جلسے میں خطاب کرنے کا موقع مل گیا. لیکن they were workers, they were willing to work and they have to do a lot of work. اور ان کے سامنے ٹارگٹ تھا، بڑی بڑی چھتیں اور بڑی بڑی مشینیں اور ایک ایک چیز آ رہی تھی اور لگ رہی تھی، اور کہیں کوئی نہ پینک کریٹ ہوا اور نہ کہیں ہیپ ہیزرڈ ہوا. اس میں دو چیزیں انہوں نے میک شور کی جو ریحان صاحب آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے، وہ ہے اسپیڈ اور افیکٹیوٹی. یعنی ورکرز میں اور آرگنائزیشن میں دو ہی چیزیں بہت لازم ہوتی ہیں، ترقی کے لیے بھی اور لوگوں کے آپس میں جڑنے کے لیے بھی، اور بہترین پرفارمنس سے جڑے ہوئے ریزلٹس کریٹ کرنے کے لیے. تو وہ پہلی چیز تو اسپیڈ ہے، اور دوسری ہے افیکٹیوٹی کہ جو بندہ جہاں ظاہر ہے وہاں اگر 1,000 بندہ کام کر رہا تو اس کی جگہ پہ بہت تھوڑے انہوں نے کیے، 200 پہ لے کے آئے. اب جو 200 لوگ تھے ان سب کو 2-3 لوگوں کا کام کرنا تھا، تو یہ افیکٹیوٹی ان کی میئر کرنے کا بہت آسان تھا. جو دوسرا ان کا ہاسپٹل تھا 16,000 والا، یہ لیچ ہاسپٹل کا نام تھا، اور یہ بھی اس میں تھا، اسی شہر میں تھا. یہ 10 دن میں بنا، اور بنانے کے فوراً بعد انہوں نے اس کی انوگریشن نہیں کی، اس کو آرمی کے حوالے کر دیا. یعنی جیسے جیسے بن رہا تھا تو ویسے ویسے اس کا انہوں نے یوٹیلائز کرنا بھی شروع کر دیا. ہمارے یہاں لاہور میں 7 ہاسپٹل بنے تھے شہباز شریف کے زمانے میں، جب وہ ابھی فنشنگ پہ تھے تو انہوں نے انڈس کے حوالے کر دیے تھے. اور دیٹ واز یعنی فنشنگ سے پہلے ہی وہاں جو مریض تھے وہ آنے شروع ہو گئے تھے، اور ڈاکٹرز انہوں نے اپنا کام سنبھال لیا تھا. تو دیٹس دا وے کہ چیزوں کو بہتر انفراسٹرکچر کو کیسے یوز کیا جائے. یہ جو شہر ہے جہاں یہ سارا ہوا، یہ جو 11 ملین لوگوں کا شہر ہے، اس سے پہلے دنیا نے کرفیو کا لفظ سنا تھا. یہ مکمل لاک ڈاؤن کا جو لفظ ہے ہماری اصلاحات میں پہلی دفعہ آیا، اور آنے والے دنوں میں یہ ظاہر ہے استعمال ہوتا رہے گا. وہاں ایک اور چیز کو انہوں نے میک شور کیا، یہ بھی چونکہ ان کا پبلک سیکٹر نہیں تھا، پرائیویٹ سیکٹر تھا، وہ تھا پاور سپلائی. کہ پاور سپلائی میں کسی طور پہ کوئی نہ ویریشن آئے نہ گیپ آئے، اور چونکہ وہ بہت ضروری تھا، اس کے بنا نہ ہاسپٹل چل سکتے تھے. جتنے کام کرنے والے لوگ تھے ان سارے بزنس کے اداروں میں،
ان کے لیے SOP بنائے گئے تھے کہ دن میں کئی بار ان کا ٹیمپریچر چیک ہوتا تھا، کئی بار ان کے کپڑے جو ڈریسنگ اگر کہیں تو تھوڑا سا بھی پرابلم ہوتا وہ بدل دیے جاتے. انہوں نے ان کو صرف کام کرنے والے ورکر نہیں سمجھا بلکہ ان کو بہت ویلیوبل ہیومن ایسٹ مانا. اچھا مینیجر اور اچھی مینجمنٹ ہمیشہ وہی مانی جاتی ہے جو اپنے کام کرنے والوں کی صحت کا، ان کی تحفظ کا اور ان کی سیٹسفیکشن کا، ان کی خوشی کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے. سو دے ڈیڈ دیٹ، یہ انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ کیا. اچھا 5G کا انہوں نے چین میں مجموعی طور پہ بہت عمدہ استعمال کیا. 5G کو انہوں نے ڈاکٹرز کے لیے زیادہ کیا، ان کے بینیفٹ کے لیے. اس میں یہ کرتے تھے کہ جو میپنگ ہے وہ پیشنٹ تک پہنچنے کے لیے بہت افیکٹولی انہوں نے یوز کی. اور دوسرا یہ کیا کہ ہواوے اور جو چائنا ٹیلی کام ہے ان دونوں نے مل کے، ہواوے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، چائنا ٹیلی کام ان کی گورنمنٹ کی ہے، ان دونوں نے مل کے اس 5G کا بہت عمدہ استعمال کیا. اور ڈاکٹرز کو آن لائن کنسلٹیشن کا پہلا جو بڑا سیٹ اپ ہے ان دونوں نے مل کے کریٹ کیا. آپ سوچیں 11 ملین کی آبادی میں عام جو بیماریاں وہ بھی چل رہی تھیں، عام لوگ بیمار بھی ہو رہے تھے، ان کو بھی انہوں نے ہینڈل کیا. ان سب کو ان ہاسپٹل میں نہیں آنے دیا تاکہ وہاں ایک مشکل نہ بنے. ایک جو بڑا کام کیا ان دونوں ٹیلی کام کمپنیوں نے وہ تھا دے ان فیکٹ پریکٹیکلی دے ڈیفیٹڈ دا مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. کیونکہ جہاں بھی کرائسس ہو، جہاں بھی لوگ زیادہ ہوں اور کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو وہاں بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے. ہمارے یہاں بھی بہت پھیلتی ہے. ہمارے یہاں اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ سیکھنے والی چیز ہے ایون چھوٹے اداروں میں بھی بڑے اداروں میں بھی، کہ اگر انفارمیشن میں کہیں کوئی تعطل پیدا ہو، کہیں کوئی گیپ آنے لگے تو اس کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے. یہ نہ سوچا جائے کہ سر ٹھیک ہے کچھ دنوں بعد اپنے آپ ہی اس کی ہو جائے گی، اصلاح بھی ہو جائے گی یا اس کی ہم وضاحت کر دیں گے. انہوں نے اس کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا، اس کو ابتدا میں ہی دبا دیتے تھے اور اس کو آنسر کرتے تھے. یہ بہت یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے ریومرز کا مقابلہ بیماری کے طور پہ کیا کہ جتنی ریومر زیادہ پھیلتی ہیں تو ان کو اسی افیکٹولی اور مؤثر طریقے سے ان کا جواب دیا. ایک کام انہوں نے اور کیا، کچھ پلیٹ فارمز بنائے کہ جن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا جا سکے ریگولر بیسس پہ، مختلف لوگوں کا، ڈاکٹرز کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی. اور نئے ٹولز بنائے. ایک انہوں نے ایپ بنائی یہ والی جو تھی پیشنٹس والی، اور ایک انہوں نے ایپ بنائی اس کا نام تھا کیہو 360 ڈگری، QIHOO. اور یہ تھا کہ اگر آپ سفر کرنے والے، آپ نے کوئی سفر کیا جہاز میں یا کسی ٹرین میں، تو جو آپ کے ساتھ کون لوگ تھے ان کی پوری انفارمیشن تھی. ٹیسٹوں کے بعد اگر ان میں سے کسی ایک بندے کا پازیٹیو آ گیا تو اس کے ساتھ سفر کرنے والوں کو، اس سیٹ کے ساتھ سفر کرنے والوں کو بھی اور اس گاڑی میں سفر کرنے والوں کو بھی، یعنی جو بھی یوں سمجھے اس سے متاثر ہو سکتا تھا اس کو انہوں نے فوری طور پہ اس کیوہو کے ذریعے انفارم کر دیتے تھے اور لوگ اپنے آپ کو کرٹائن میں لے جاتے تھے، کرتینہ میں لے جاتے تھے. یہ بڑی کمال چیز ہے. یعنی آپ سوچئے کہ یہ بھی ان کے پرائیویٹ سیکٹر نے کیا. آپ چیزیں جیسے چیلنج آتے ہیں تو اسی طور پہ آپ ان سے نمٹنے کا نئے نئے ٹول ایجاد کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں. یہ جو ہاسپٹل میں جا کے اور لیبارٹریز میں جا کے ٹیسٹ کروانے کا ہوتا ہے کام، تکلیف سے بھی ہوتا ہے، وقت کنزیومنگ بڑا ہوتا ہے، بہت سا اس میں انرجی لگتی ہے، لوگ بڑے انوالو ہوتے ہیں. انہوں نے وہ بھی کیا ڈرائیو ان والا کہ آپ گاڑی میں بیٹھے رہیے اور گاڑی میں ہی آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور گھر میں آپ کو اس ایپ کے ذریعے انفارمیشن دے دی جاتی. اچھا انہوں نے جو ہیلتھ کنسلٹیشن تھی یہ ٹوٹل فری کر دی. یعنی جتنے لوگ جہاں سے بات کرنا چاہیں تو فوری طور پہ ان کو میڈیکل ایکسپرٹ مل جاتا تھا، ڈاکٹر مل جاتا تھا، کنسلٹنٹ مل جاتا تھا. اور ہر روز نیا مسئلہ ظاہر آتا تھا، ہر روز نئی پرابلم، نئی مشکل ہوتی تھی، اس کو ساتھ ساتھ انہوں نے ایڈریس کیا. اچھا جو ایک بہت کمال چیز تھی وہ انہوں نے لوگوں کو کام پہ واپس بھیجا، پر یہ پریکٹیکلی نہیں تھا، یہ ورچولی تھا کہ آپ جہاں جہاں جو کام کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے تو پڑھائی میں واپس چلے جائیں، آپ شاپ پہ تھے، کسی مارکیٹنگ میں تھے، کسی بھی جگہ، تو آپ گھر بیٹھے اب
اس کام کو واپس کرنا شروع کر دیں. تو لوگوں کو انہوں نے فارغ نہیں رہنے دیا. ہمارے یہاں تو اب بھی یہ کہ اتنے ہفتے سے لوگ فارغ گھروں پہ بیٹھے ہیں, دے آر ناٹ پروڈکٹیو. اور نتیجتاً پھر جو سب سے بڑے مسئلے ہمارے پوسٹ کرونا ہوں گے, ابھی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں کیونکہ ویسے بھی پیشنس کم ہے, تو پیشنس کی کمی کی وجہ سے دو کام ہوتے ہیں. ایک تو ڈیسیجن آپ جلدی لیتے ہیں, دوسرا خراب ڈیسیجن زیادہ کرتے ہیں. چین میں جو گورنمنٹ ہے وہ ہر مہینے ایک بلیٹن نشر کرتی ہے جس میں ڈیٹیل ہوتی ہے کیا کیا ہوا. لائک ایک مہینے میں کتنے لوگ ناراض ہوئے, کتنے ڈیورس کے لیے انہوں نے پیپر فائل کیے. یہ شہر جو ہے دوحان, وہاں کی جو سٹی مینجمنٹ ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی اپلیکیشنیں آئی ہیں, وی آر انیبل ٹو مینج. ابھی تک اس کو ترتیب نہیں دے پا رہے. یعنی ایک جو محتاط اندازہ میرا ہے وہ یہ ہے کہ 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے کیا ہے اپلائی ڈیورس کے لیے. میں نے کچھ کیس اسٹڈیز پڑھے, اس میں سے ایک خاتون ہے مس یوہو. اس نے کہا کہ یہ اتنا کم حوصلہ اور بدتمیز ہے, اتنا غصے والا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی. یہ 2-3 ہفتے میں نے اس کے ساتھ گزار کے دیکھنی ہے. پہلے تو مجھے موقع نہیں ملتا تھا, کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی, لیکن یہ تو اتنا اریٹیٹنگ ہے کہ میں اس کے ساتھ. اور ساتھ اس کے جو میاں ہے اس نے جو دیا بیان, اس نے یہ کہا میں نے اس کو اپنا نام تک رکھنے کی اجازت دی, اس کا میں نے نام نہیں بدلوایا, اس کی میں نے پرائیویسی کا خیال کیا. لیکن یہ تو وہ تپاؤ ہے, یعنی جو آگ لگاتی ہے کہ کسی چیز پہ دوسرے کو اسپیئر نہ کرتے ہوں اور ہر بات پہ لڑتے جھگڑتے ہوں. میرا گیس یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں چین میں یہ جو پوسٹ کرونا کرائسس ہوگا, یہ کرونا سے زیادہ ان کے گھروں کے ٹوٹنے کا کرائسس ہوگا. نارملی ان کے ہاں 3 لاکھ کی ایوریج ہوتی ہے چین میں مہینے کی, جو ڈیورس کے لیے اپلائی کرتے ہیں پورے ملک میں. پر میرا گیس یہ ہے کہ یہ 3.25-4 لاکھ کے قریب پہنچ جائے گی, کیونکہ انسان جب بھی آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور پیشنس کی کمی ہو, ٹریننگ کی بھی کمی ہوتی ہے, تو یہ بہت اس سے نفسیاتی مسائل پیدا ہوں گے. سو نفسیاتی مسائل 4 لاکھ کا مطلب ہوا کہ 45 سے 48 لاکھ لوگ نیم پاگل ہوں گے, ٹینشن میں جائیں گے, اسٹریس میں جائیں گے. ان کا میڈیسن چاہیے ہوگی, ان کے کنسلٹنٹ چاہیے ہوں گے, ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے جگہیں چاہیے ہوں گی. سو ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک نئی دنیا آباد ہوگی جو اس ایک کرائسس کی وجہ سے. اچھا, اسی طور پہ انہوں نے مختلف پلیٹ فارم بنائے. ایک ورچوئل پلیٹ فارم تھا بڑی بڑی آرگنائزیشن کے لیے, اس کا نام تھا ایشو, اور اس میں این جی اوز اور جو اسٹریٹ کے لوگ تھے, گھروں کے لوگ تھے. اسی طور پہ ایک ڈنگ کے نام سے انہوں نے کیا, یہ فری کلاسز کی آن لائن انہوں نے. اسی طور پہ علی بابا اور ڈنگ ٹاکس, وی چیٹ, میٹنگ, وی لنک, یہ سارے ویڈیو کانفرنسنگ اور سوسائٹی کے آپس میں لنک کرنے کے انہوں نے بہت اچھے بنائے. اچھا, جو بہت شاندار اس میں رول بزنس کمیونٹی میں رہا وہ سب سے زیادہ علی بابا کا رہا. علی بابا نے, علی بابا کا جو مالک ہے جیک ما, اس نے ہی واز دا فرسٹ ون جس نے پاکستان کو سب سے پہلے امداد دی. اور یہ جو ماسک سے لے کے جو ڈاکٹروں کی پہننے والی چیزیں ہیں 5 لاکھ کا تقریباً وہ تھا. میں نے ڈھونڈا اس کے بارے میں, جیک ما کے بارے میں, کہ تقریباً کتنی اس نے مدد کی, کیونکہ امریکہ کو بھی سب سے پہلے جس نے مدد بھیجی ہے اس کے ماسک کی اور وہ جو ڈاکٹر پہنتے ہیں وہ جیک ما نے بھیجی ہے. تو جیک ما نے اب تک 100 ملین یوان خرچ کیا ہے. 100 ملین یوان کا مطلب ہے یہ کچھ 14.5 ملین ڈالرز بنتے ہیں, یعنی پاکستان کے اعتبار سے 2436 ملین یہ ایک آدمی نے چیریٹی پہ خرچ کیے علی بابا .com نے. اور میرا خیال اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں تو کچھ عرصے پہلے اس نے اعلان بھی کیا تھا کہ میں بزنس سے ذرا آئسولیٹ ہوں گا اور پڑھایا کروں گا, یعنی یہ جو ہے بل گیٹس والے اسٹائل میں ہی واز ولنگ کہ میں اس کو کروں گا. ویسے تو پاکستان میں بھی لوگوں نے بہت عمدہ کام کیا چیریٹی کے کام میں, انڈیویجول بھی لوگوں نے بہت کام کیا,
اور خاص طور پہ جو میں نے دیکھا کہ پورے ملک میں یہ الخدمت کے جو لڑکے اور ان کی ٹیمیں انہوں نے بہت کام کیا. سب سے پہلے دیور دا فرسٹ ون جنہوں نے گورنمنٹ آف سندھ کو اپنے 53 ہاسپٹل دے دیے اور پنجاب میں بھی دیے. اسی طور پہ اپنی جو 300 ان کی ایمبولینسز تھی وہ دے دی اور یہ بہت اچھا ہوا. یہ ہر ملک میں جہاں جہاں چیریٹی کو پسند کرنے والے لوگ تھے, خاص طور پہ بزنس کمیونٹی میں, انہوں نے بہت. لاہور میں ایک صاحب ہیں جنہوں نے کوئی 5-10 ہزار لوگوں کو وہ کھانا پہنچاتے رہے. ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کا نام کوئی نہیں ہے, پر دے آر ورکنگ آن دیٹ. یہ اللہ نے ہر کرائسس میں ایسے لوگوں کو جو سمجھیں کہ اجر دینا ہوتا ہے اور ان کے لیے بہت اچھا موقع بنتا ہے کہ وہ اپنے لیے یہ ریحان صاحب بیٹھے بیٹھے لباس بھی بدل آئے. اوکے ریحان صاحب, آپ کے بار بار جو سر کے کم بال ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. آپ کی جو سیری ہے سر وہ میں آگے آ کوشش جاتی ہے. کر میں سر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو پورا دکھ جاؤں, اس چیز کی کوشش کرتا ہوں. وہ ایکچولی وہ اصل میں نے ہینڈ فری لگائے ہوئے نہیں ہے, تو وہ اوکے آواز آپ کی سلو آ رہی ہے نا, تو میں وہ سیل فون کو پاس کر کے سن رہا ہوں. صحیح. ہاں نہیں, ابھی اس وقت پورا نہ بھی دکھے تو خیر ہے, وہ جس کے استحقاق ہے وہ استعمال نہیں ہو. اچھا, علی بابا کی ہم بات کر رہے تھے. علی بابا نے اور JD.com نے ایک ٹیلنٹ شیئرنگ کا کام بھی کیا کہ جو لوگ فارغ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جو نیا وہاں بہت بڑا بزنس جنریٹ ہوا اور کریٹ ہوا, وہ بھی سٹورز نہیں کیا, وہ تھا کوریئر سروس. اور چونکہ ظاہر ہے جتنا ڈیمانڈ آ رہی تھی, پھر بہت سے انہوں نے کوریئر کے ذریعے بھیجنے شروع کیے. 11 ملین کا شہر تھا. ابھی چونکہ فوکس چین میں ایک ہی شہر زیادہ رہا, تو جتنی لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اس کو پورا کرنے کا جو کام تھا. ایک جو انہوں نے اور بہت شاندار کام کیا کہ جو اچیومنٹ اس کو ہوتی تھی, they were sharing with the nation, they were sharing with the technical staff, they were sharing with the technocrats, they were sharing with the doctors, they were sharing with the IT people. So that was a unique چیز کہ آپ ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہو اور ساتھ ساتھ اس کو سکھا بھی رہے ہو. اس سے لوگوں کی جو لرننگ ڈومین تھی وہ بہت بہتر ہوئی. یہ بہت کمال ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہوا. ایک انہوں نے اور کام اچھا کیا کہ جو ٹیسٹنگ ڈیوائس تھی اس کا پروسیس بہت آسان کر دیا, کیونکہ زیادہ چاہیے تھی, زیادہ بننے لگی. اس کے ٹیسٹنگ کے جو پہلے پورے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس کو انہوں نے اوپن کیا, اور اوپن کرنے کے ساتھ ہی جتنے انہیں بڑی تعداد میں وہ چاہیے تھا وہ بھی ساتھ پھر وہ بڑھ گئی. اچھا, یہ جو ان کی کیپیسٹی بڑھی وہ اب پوری دنیا میں, آپ کو اندازہ باقی دنیا تو لاک ڈاؤن پہ ہے, تو جتنا مال بن رہا ہے, چاہے وہ ماسک والا ہو چاہے وہ ٹیسٹنگ والا ہو, اور مجھے تو لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ آنے والے دنوں میں وہ بھی چین سے بن کے دنیا میں جا رہی ہے. یہ جو واک تھرو گیٹ والا تھا سلسلہ, یہ میں نے وہاں نہیں دیکھا. البتہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے چیزپ ہے یا بڑے سٹورز ہیں, آنے والے دنوں میں شاید آپ کے لیے یہ ایک آئیڈیا ہو کہ اپنے سٹور کے مین گیٹ پہ آپ جو واک تھرو گیٹس ہیں وہ بنائیں, جس میں سے جو فیملی اندر آ رہی ہو پوری سپرے اس کے سر پہ, اس کی باڈی پہ, اس کے کپڑوں پہ, لوگوں کے لیے یہ ایکٹیویٹی بھی ہوگی, اور آپ کا جو ایک کنسرن ہوگا وہ گھر جا کے ڈسکس کرنے کے لیے بہت ہوگا عمدہ کہ 2-3 لاکھ کا یہ بنتا ہے, اور اس میں وہ سپرے ہوتی ہے, میڈیسن ہوتی ہے, میڈیکیٹڈ, جو آپ کے کپڑوں پہ, ہاتھوں پہ. ویسے تو ہم صرف ہاتھوں پہ وہ کرتے ہیں سپرے, اور ہاتھوں کو جم سے پاک کرتے ہیں, دھونے. اس میں آپ کا پورے کپڑے اور پوری باڈی وہ ہو جاتی ہے. اور اسی طور پہ مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں جب یہ وبا ختم ہو جائے گی تب بھی آپ کے چیز اپ کو جو اپنا سٹاف ہے, خاص طور پہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو ان کے سروں پہ ان کے ماسک آپ کو دینے ہوں گے, اچھا لگے گا, اور اس کا ایک احتیاط کا کنسرن بھی ہوگا. اچھا, پاکستان میں جیسے جیسے شروع میں تو ہم نے جو کہ لفٹ نہیں کرائی, ایک چیز عجیب سی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو چین کے الائز تھے وہاں کرونا نے حملہ نہیں کیا, یا کرونا کا حملہ اتنا سویئر نہیں ہے. لائک پاکستان چین کا الائی ہے, پاکستان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا, رشیا کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. اسی طور پہ
جو کوریا کا وہ حصہ جو چین کے ساتھ ہے وہاں یہ ایشو نہیں ہوا زیادہ. البتہ جو لوگ امریکہ کے ساتھ تھے لائک ساؤتھ کوریا ہے, یو کے ہے, اسپین ہے, اٹلی ہے, ایشیا کے وہ ممالک جو امریکہ کے ساتھ زیادہ ہیں, انفیکٹ وہاں اس وائرس نے زیادہ حملہ کیا. آنے والے برسوں میں یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ امریکی جو اکانومی ہے یہ کلیپس کرے گی اور بہت بری طریقے سے کلیپس کرے گی. جو جتنا امیر تھا امریکہ اور جتنا تگڑا تھا اتنا ہی وہ آنے والے دنوں میں کمزور ہوگا. ہمیں ایک تو دعاؤں نے بچا لیا جو مجھے لگتا ہے, دوسرا ہمیں کلونجی نے بھی بچا لیا. کلونجی پہ ہم سب کا بلیو ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کو روکتی ہے. تو کلونجی اتنی بکی ہے کہ رہ ربنا نا, یعنی ہر دکان پہ ہر جگہ. اور میری بیوی نے بھی مجھے کلونجی کھلا کھلا کے تو ماشاءاللہ وہ اندر سے تگڑا رکھا ہے. اس طور پہ جو نئی چیز آئی وہ ہمارے سارے گھروں میں آئی, I'm sure آپ کے یہاں بھی ہوئی ہوگی. میری بیٹیاں صبح اٹھتے ہی جو وباؤں سے بچانے کی دعائیں ہیں وہ 3 دفعہ پڑھاتی ہیں. ان کی اماں نے ان کو سکھایا, وہ میں اب تک نہیں سیکھ پایا, لیکن وہ مجھے صبح روزانہ اٹھنے کے بعد وہ ساری دعائیں پڑھا دیتی ہیں. اور یہ وباؤں سے بچنے کی دعائیں بھی, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایون اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر پڑھ لیں تو اس پہ وہ وبا نہیں آتی اور وہ بیماری نہیں آتی. پریکٹیکلی ہم اگر اس کو بلیو کے ساتھ دیکھیں تو ہمارے عام جو گھر ہیں یہ تو سارے بیچارے وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ میڈیکیٹڈ بھی نہیں ہوتے, کیئر بھی نہیں کر رہے ہوتے, پر رب ان کو بچا لیتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں اتنی سویر یہ آتی تو ہم تو اس کو فیس بھی نہیں کر سکتے تھے. یعنی اللہ معاف کرے, میری اٹلی میں روزانہ بات ہوتی ہے, میرے کچھ کلائنٹس وہاں ہیں, کچھ میرے پیشنٹس وہاں ہیں, اور خاص طور پہ ان کے جو 2-3 بڑے شہر ہیں بریشیا میں, یعنی ایک شہر میں ایک دن میں 700 سے 800 ڈیڈ باڈی. اب وہ کہتے ہیں لوگوں کو وہ دیتے بھی نہیں ہیں, لوگ لیتے بھی نہیں ہیں, فوج ان کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کے ان کو لے جاتی ہے. اور ڈیڈ باڈی کا وہاں تو ظاہر ہے کوئی غسل کا بھی نہیں ہے رواج. پاکستان میں بھی شروع میں یہ انسٹرکشن آئی تھی کہ ان کو غسل دینے کے لیے کوئی نہ آئے گا, تو میں نے یہاں لاہور میں دیکھا کہ الخدمت والوں نے اس کے لیے اسپیشل ایک غسل دینے والا پورا ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا کہ جس میں وہ جو اس طرح کے پیشنٹ لائے جائیں گے تو ان کو پلاسٹک میں لپیٹ کے, پھر ان کو تابوت میں لپیٹ کے جہاں بھی کہیں ان کو دفنانا ہوگا, کیونکہ ابھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ نہیں دیتی, جو کرونا والے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ان کو کہاں وہ کرتے ہیں, لیکن وہ ان کے گھر والوں کو نہیں دیا جاتا. اگر دیا جاتا بھی ہے تو چند لوگ, پھر ان سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ 6 یا 7 لوگ ہی ہوں گے جو محفوظ رہیں اور اس سے دور دور فاصلے پہ رہیں. جنوری کے شروع میں یہ کا آغاز ہوا تھا. جو گلوبلی سپلائی تھی وہ چین نے ڈسٹرب نہیں ہونے دی. 20 مارچ کو جو WHO کے ڈائریکٹر تھے ان کا ایک بیان ریکارڈ پہ آیا اور انہوں نے کہا کہ دنیا کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اتنے شدید حالات میں اس دہان کے تجربے کے بعد بھی دنیا کو بدلا جا سکتا ہے. یعنی جس چیز کو اگر آپ کو یاد ہو, کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں, تو تاریخ میں ایون لوئی پاسچر سے پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ وبا آتی تھی تو 50 لاکھ لوگ مرتے رہے, پورا ملک صفحہ ہستی سے مٹ جاتا رہا. جب یہ خاص طور پہ بنی تھی وہ ویکسین, جو کیا اس کا بھلا سا نام ہے بابا جی کا, جنہوں نے وہ بنائی تھی, پاکستان میں وہ آئے تھے 60s میں, وہ ہر بیماری میں یوز ہو جاتی ہے. اگر ابھی نام آتا تو آپ کو میں اس کا بتاتا ہوں. چین میں اس وقت بھی 81,000 کیسز موجود ہیں اور اب ان کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 0 ہو گیا ہے, اور زندگی اور موت کا وہ جو خوفناک کھیل تھا وہ رک گیا ہے. جو ریکور چین میں ہوئے ہیں وہ 77,000 ریکور ہوئے ہیں. ابھی ڈاکٹر طاہر شمسی جو کراچی والے ہیں, انہوں نے جو پلازمے والا کیا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے کہ جو ریکور ہو جائے اس کے خون سے پلازما لے کے تو بیمار کو دے دیا جائے, اور یہ اچھا سکسیسفلی چلا ہے. یہ کراچی کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج گیا ہے. اور چین میں ہوئی ہیں 3,331 ڈیتھ, اور اس کے بعد اب تک کوئی نئی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی.
اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ سے کیونکہ میں بطور رائٹر کچھ چیزوں کو سوچتا ہوں، تو اگر ہم اس کو کانسپیرنسی سے ہٹ کے اور ایک وائلڈ لسنر کے طور پر سنیں، کیونکہ آپ بزنس کمیونٹی سے ہیں تو شاید آپ اس کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر پاؤ گے. میں نے اس کے 6 سین لکھے ہیں. پہلا سین یہ ہے کہ لاک ڈاؤن، چین بیمار ہو گیا اور کرائسس ہے تو پوری ٹریڈ کو فالج ہو گیا، اٹ کلیپس، پیرالائزڈ ہو گئی. تو یہ سین بند ہو گیا، پردہ گر گیا. دوسرا سین، چینی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے. انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں، انہوں نے کچھ کرنا چاہا بھی نہیں. یہ سین بھی بند ہو گیا. تیسرا سین، پردہ پھر اٹھا اور ٹریڈ بند، فیوچر ڈارک. امریکی اور یورپی جتنی کمپنیاں چین میں ہیں سب کے لوگ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں چین چھوڑ کے بھاگ گئے اپنی فیملی سمیت. اپنی کمپنیوں کو بھی ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے اور ایسا تھا جیسے جن پھر گیا. چینی اور یورپی کمپنیوں کے شیئر 40% تک گر گئے. یہ سین بھی بند. چوتھا سین، پردہ اٹھا تو پوری دنیا بیمار ہے اور چین کی بیماری کم ہو رہی ہے. چین اب جو بیمار انڈسٹری ہے اس کی طرف دیکھتا ہے اور مارکیٹ میں ان کے گرے ہوئے شیئرز میں سے 40% خرید لیتا ہے. یعنی جو شیئرز یورپی اور امریکی کمپنیوں کے گر گئے تھے، ظاہر ہے وہ تو لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ چین تو اتنا بڑا ہے، یہ موتیں اتنی سپیڈ سے ہو رہی ہیں تو رکیں گی نہیں اور دل ڈائے. واپسی کا تو کوئی لوگوں کو امکان ہی نہیں تھا کہ وہ واپس بھی آ سکیں گے اور چین نارمل بھی ہو سکے گا. سو جو شیئرز تھے وہ منہ کے بل گرے اور وہ چین نے خرید لیے. تو پانچواں سین ہے کہ چین اپنی بیماری سے اٹھا، قابو پا لیا اس نے اور اب وہ ان ساری بیمار کمپنیوں میں سے بیشتر کا مالک بن چکا ہے. یہ وہ کمپنیاں ہیں جو لیٹسٹ اکوپ کمپنیاں تھیں، یہ وہ کمپنیاں ہیں جو آئی ٹی سے زیادہ کیا کہنا چاہیے اس کے ہر اکوپمنٹ سے سجی ہوئی تھیں. یہ وہ تھیں جن کی ٹیکنالوجی، یہ وہ کمپنیاں تھیں جن کی ہر چیز باقیوں سے بہت آگے تھی اور چین سب پہ آلموسٹ ایڈمنسٹریٹو اس کا اب جو کہ قبضہ ہو جاتا ہے یا ان کو وہ سنبھال لیتا ہے. اور اپریل کے آخر تک پھر چین اناؤنس کرتا ہے کہ اب ہم 200,000 ملین ارن کریں گے. پردہ گر جاتا ہے اور ان 6 سین کے بیچ میں 6 ہفتے ہیں، 14 دن ہیں اور اس وقت عالم یہ ہے کہ چین میں مختلف شہروں میں لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. they are enjoying, they are celebrating their success over corona. اور ساری دنیا میں آنے والے دنوں میں جو ٹیکنالوجی ہوگی، جو پروڈکٹ ہوگا، جو پروڈکشن ہوگی، جو پائپ لائن میں جتنی چین ہوگی، اس ساری کی قیمت اب آنے والے دنوں میں چین طے کرے گا، دنیا نہیں طے کرے گی. اور جو دنیا کا سب سے بڑا اس وقت بھی مالک امریکہ، اس کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ اس وقت ہے پرابلم پیشنٹ کا اور اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، they are unable to control, they are unable to even اس کو سٹاپ بھی نہیں کر پا رہے. اس کی ہر چیز کلیپس ہوگی اور شاید جیسے روس کے مرنے کے ساتھ ہی دنیا ایک ہو گئی تھی، جسے ہم کہتے ہیں نا سنگل پولر ہو گئی تھی، یونی پولر. تو شاید کچھ مہینوں کے بعد ہم کو یہ لگے کہ بزنس کی دنیا میں چین بھی یونی پولر ہونے کی طرف جائے گا اور تب تک ہم جو چھوٹے ملک ہیں وہ چیزوں سے سنبھل جائیں گے. اور اچھا اس سین میں ایک کا میں اگر اضافہ کروں کہ کچھ ہفتے پہلے چینی صدر نے
دوحان کا دورہ کیا. آپ ذرا کمپیریزن کریں کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب ملنے گئے تھے ہمارے وزیر اعظم صاحب سے, تو اتنی دوستی اور تعلق ہونے کے باوجود اس نے ڈرتے ہوئے اسے سلام نہیں لیا تھا, یوں ہاتھ کر کے کھڑا تھا. اور جب تصویر چھپی تو انفیکٹ کسی نے پورے ملک میں اس کو پسند نہیں کیا. مولانا نے ہاتھ بڑھایا ہوا تھا اور وزیر اعظم نے ہاتھ نہیں ملایا تھا. احتیاطی تدابیر کے طور پہ ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے, تو کسی سے ہاتھ نہیں ملایا, ان کو بٹھا دیا. یہاں کچھ بھی نہیں تھا. پر چین میں تو جو بیجنگ میں کچھ نہیں ہوا, تو چینی صدر جو اس کرائسس میں بہت بڑا لیڈر بن کے سامنے آیا, وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ان ہاسپٹل میں پہنچا جہاں کے کرونا وائرس کے لوگ تھے. اور آپ کو اندازہ ہے ڈاکٹر بھی جو ٹریٹ کرتے ہیں, نرسز ٹریٹ کرتی ہیں, وہ بھی بیچارے کرونا کے پیشنٹ ہوئے. اور خاص طور پہ جس نے سب سے پہلے اس کو ڈسکور کیا تھا وہ بھی مارا گیا دوحان میں, اور کتنے ڈاکٹر اور کتنی نرسز اس کا شکار ہوئی. لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ چینی صدر was he so bold and energized and energetic. He didn't feel any fear and he was there with the smiling face, اور وہ ہاسپٹل میں موو کر رہا تھا, اور اس نے کوئی پورا کور کرنے والا ڈریس نہیں پہنا ہوا تھا, سمپل ایک ماسک لیا ہوا تھا جیسے ہم لیتے ہیں 40-50 روپے والا. تو مجھے لگا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے ملک کا اتنا بڑا صدر اور لیڈر اس کو وہ اتنے بڑے رسک میں ڈالیں. تو ڈیفینیٹلی اس کو آنے سے پہلے انجیکٹ کیا گیا ہوگا, اس کو ٹریٹ کیا گیا ہوگا, اور میک شور کیا گیا ہوگا کہ وہاں سے انہیں یہ پرابلم نہ ہو جائے, یعنی ویکسینیشن ان کی ہوئی ہوگی. تو میری گٹ فیلنگ ہے کہ چین اس کی ویکسینیشن تیار کر چکا ہے, اور they have used that vaccination successfully. تو آنے والے دنوں میں چین کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے یہ ویکسینیشن بھی ہوگی جس کی پرائس بھی وہ خود طے کرے گا. تو دیٹس وٹ جو اب تک کی صورتحال ہے. جو ہاں اس میں جو سب سے شاندار لیٹسٹ چیز آئی ہے وہ پھر کانسپریسی تھیوری کہ چین نے وہ سی سی ٹی وی کی ویڈیو ریلیز کر دی ہے کہ ایک امریکی فوجی نے دوحان میں گاڑی میں جاتے ہوئے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کے اپنا تھوک نکالا اور پھر اس کو دونوں ہاتھوں پہ ملا, اور پھر جو ریلنگ تھی اس گاڑی کی اس پہ لگائی, اور وہ جو اپنے جرمز تھے اس نے وہ سارے, تو اس گاڑی میں سے جتنے لوگ جنہوں نے اس جگہ پہ ہاتھ رکھا وہ سارے کے سارے کورونا پلس ہوئے, اور وہاں سے یہ عذاب بہت زیادہ پھیلا. اب تک اس کی کوئی تردید نہیں آئی. یہ ویڈیو میرا خیال ہے کئی عرصہ چلے گی, اور کیونکہ لاجیکل ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایک یہ بھی کانسپریسی تھیوری تھی کہ امریکہ نے 4 سال پہلے فلم بنائی تھی جس کا نام ہی کرونا تھا, بلکہ میں نے تو وہ سین بھی دیکھے ہیں جو شمالی کوریا کی کسی ڈرامے میں کرونا کے نام کے وائرس کے تھے. اور تو ایک کانسپریسی تھیوری چلتی رہیں گی, لیکن اینڈ آف دا ڈے چین has conquered. Chinese nation and Chinese business corporate, they are the winner. انہوں نے ایک بلا اور جسے وہ افریت کہتے ہیں اس پہ قابو پایا ہے, اور اب وہ دوبارہ جینے لگ گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے لوگوں کو یہ بھی سبق سیکھنا ہوگا کہ اگر گورنمنٹ اچھی ہو اور ان کو اسٹریٹجی بنانی آتی ہو اور ہر چیز کا کریڈٹ خود لینے کے چکر میں بے وقوفیاں نہ کر رہے ہوں, تو بزنس کی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ان کو آن بورڈ لا کے بہت عمدگی سے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کی ذہانتوں کا, ان کی سمجھداری کا, ان کے ٹیلنٹ کا, ان کے پروفیشنلزم کا, اور ان کی ان ساری سکلز کا جو اپنے بزنس میں وہ کر رہے ہیں. دیٹس وٹ جو اس وقت مجھے آپ سے کہنا تھا. تھینک یو ویری مچ سر, یہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس سیشن کو جوائن کیا, اور انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ابھی کیا صورتحال کیا سچویشن رہتی ہے. ابھی میں نیوز پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کو شاید انہوں نے بلوچستان میں ایکسٹینڈ کر دیا 21 تک. تو میرے خیال ہے وہاں پہ جس طرح کے کیسز نہیں ہیں جتنے سندھ اور پنجاب میں, تو میرے خیال ہے شاید پروبیبلٹی یہی ہے کہ
ایکسٹینڈ یہ پنجاب اور سندھ میں بھی ہو رہا ہوگا، تو ہم کوشش کریں گے، پلان کریں گے کہ کچھ اور سیشن اس طریقے سے کریں تاکہ آپ سے مزید کچھ سیکھنے کا موقع ملے. جی انشاءاللہ.